کیا السلام علیکم. السلام علیکم. شیخ حسن اللہ یاری بات کر رہے ہیں؟ جی حضرت ایک چھوٹا سا جلدی سے سوال ہے کہ مقدس امامت کے اندر موروثیت کی تمثیل ہونے کی وجہ سے کیا یہ بادشاہت نہیں بن جاتی؟ جزاکم اللہ خیر. یہ کیا بات ہے بھائی، امامت کیوں بادشاہ؟ جی موروثیت کی وجہ سے، باپ در بیٹا، بیٹا در بیٹا. جی اللہ کی جانب سے یہ موروثیت نہیں ہے، اللہ کی جانب سے. ہم نہیں کہتے ہیں کہ موروثیت ہے، یہ غلط ہے، یہ اللہ کی جانب سے. مگر اس میں صلب کی قید کی وجہ سے کوئی غیر اس میں داخل نہیں ہو سکتا. امیر المؤمنین علیہ السلام بیٹا نہیں ہے، امیر المؤمنین علیہ السلام بیٹا نہیں ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ہے. تو یہ موروثیت ہے شیخ؟ بیٹا نہیں ہے، بیٹا نہیں ہے امیر المؤمنین علیہ السلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ باپ سے بیٹے کو ملا؟ صلب تو وہی ہے نا، خاندان میں تو بہت سارے لوگ تھے، ان سے چچا زندہ تھے. اگر وہ موروثیت ہوتی تو چچا تو زندہ تھے، عباس. چچا اقرب ہے، چچا اقرب ہے یا چچا کا بیٹا اقرب ہے؟ آپ مجھے بتائیں کون سے زیادہ قریب؟ داماد زیادہ قریب ہے چچا سے. آپ کس معاشرے میں رہتے ہیں؟ کس معاشرے میں داماد قریب ہے چچا سے زیادہ؟ داماد تو انسان کا جو ہے بیگانہ بھی ہو سکتا ہے. آپ اپنی بیٹی کو کسی انگریز مسلمان سے بھی شادی کرا دیں، وہ آپ کا رشتہ دار ہی نہیں ہے، دامادی تو رشتہ نہیں ہے. تو امیر المومنین علیہ السلام بھی ہم اردو میں آپ سے کہہ رہے ہیں کہ چچا نزدیک ہے یا چچا کا بیٹا نزدیک ہے؟ داماد، دو رشتے ہو گئے نا. دامادی جو ہے وہ تو قرابت نہیں ہے. آپ کو پہلے تو یہ تسلیم کرنی چاہیے کہ دامادی جو ہے قرابت نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر چچا کا بچہ ہو تو حضور وہ حضرت وہ قریب ہے ایسے غیر کے مقابلے میں، ورنہ سسر بھی تو ہے نا دوسرے لوگ. نہیں، خونی لحاظ سے قریب نہیں ہے. خونی لحاظ سے دامادی آج دماغ نہ کھپاؤ، بات سنو، وہاں سے بات آن لائن سنو. دامادی سے کوئی آپ کا بیٹا نہیں بنتا. داماد ہونے کی وجہ سے کسی کو ارث بھی نہیں ملتا نا. کس شریعت کی بات کر رہے ہیں کہ داماد کو ارث ملتا؟ داماد کو تو ارث نہیں ملتا. اگر یہ باپ بیٹے کی بات ہوتی تو اللہ تعالیٰ مثلا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹا بھی عطا کرتے ہیں، بیٹا بھی عطا نہیں کیا نا. امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کو ملا. اگر وہ ہوتا تو چچا کو ملا. وہ اور اتنے کزن تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، بہت سارے کزن تھے، ان کو ملنا چاہیے. ہم نہیں کہتے عزیزو، شیعوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے، یہ ایک تہمت ہے شیعوں پہ لگاتے ہیں کہ شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ مذہب شیعہ میں جو امامت ہے وہ باپ سے بیٹے کو جاتا ہے. یہ کس نے کہا ہے؟ یہ بکواس ہے. مذہب شیعہ میں امامت نص الہی سے ہوتا ہے، نص الہی سے ہوتا ہے کہ ایک شخص جس پہ وہ منصوص ہو وہ اس کو مل جاتا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کے لیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و مرتبت بڑھانے کے لیے یہ کیا ہے کہ اس عظمت امامت جو ہے ان کے نسل سے خارج نہ ہو، ان کے خاندان سے خارج نہ ہو. یہ ایک اجر ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے. ان اللہ اصطفى آدم ونوح وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو، حضرت نوح علیہ السلام کو، اور آل ابراہیم کو، ابراہیم کے آل اولاد کو، اور حضرت عمران، موسیٰ بن عمران، یا کہیے کہ حضرت عمران حضرت ابو طالب علیہ السلام کا نام، ان کے خاندان کو عالمین پہ عظمت دی ہے. اگر باپ سے بیٹے کو وراثت ملنا یہ کوئی بادشاہت ہوتی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے اس سے اعتراض کرو نا، ان کی نبوت نہیں ہے، وہ بادشاہت ہے. ابراہیم سے کس کو ملی؟ اسماعیل کو ملا ہے، اسحاق کو ملا ہے، اسحاق سے کس کو ملا ہے؟ اسحاق سے یعقوب کو ملا، یعقوب سے کس کو ملا؟ یوسف کو ملا، یوسف کے بعد ماشاء اللہ انبیاء علیہ السلام کی بات کرے، سب بنی اسرائیل سے، سب ان کی نسل سے چلے آ رہے ہیں، تو ان پہ اعتراض کرو نا. حضرت یحییٰ، حضرت زکریا، حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، یہ سب ایک ہی خاندان کے تو ہے. اگر اعتراض کرنا ہے تو ان پہ بھی اعتراض کرو. تو اللہ تعالیٰ نے ایک خاندان کو چنا ہے، ایک خاندان کو عظمت دینے کے لیے، وہ بھی سب افراد کو نہیں، ان خاندان میں سے ایک خاص افراد کو، تاکہ یہ عظمت دوسرے لوگوں کو نہ جائے، تاکہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ فخر کریں کہ ہمارا بھی ایسا کوئی شخص ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے نسل طیب و طاہر میں، امیر المؤمنین علیہ السلام کے صلب میں، ان کی عظمت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ان کو اجر دیا ہے. لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ وراثت میں،
اگر وراثت کی بات ہوتی تو بھلے ائمہ علیہ السلام کے کئی بیٹے ہوتے, کئی بیٹے تھے, بہت سارے امام تھے, ان کے 30-40 بیٹے, ٹھیک ہے نا, تو ان کو کیوں نہیں ملے امام؟ یہ نص کے ذریعے ہے. یہ اللہ تعالیٰ جو جانتا ہے کہ معصوم کون ہے, کیونکہ عصمت جو ہے ایک ظاہری امر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کس کو علم دیا ہے یہ اللہ ہی کو معلوم ہے. اللہ نے کس کو علم دیا ہے, علم نبوت. جو علم نبوت سے مراد جو علم انبیاء کو حاصل ہے, وہ علم کس کو, یہ اللہ کو معلوم, اللہ اسی کو امام بنایا ہے, ٹھیک ہے نا. السلام علیکم. ہلو, آپ بات کریں. جی جناب. جی میں آپ کو پرسوں کال کیا تھا. جی جناب. ہلو حکم. جی, وہ نہج البلاغہ کے خطبہ سے, جو نہج البلاغہ کے خطبہ سے جو محمد علی مرزا استدلال کرتا ہے, اس کے بعد ابھی جو ہم نے تقریر کیا بھائی, ابھی جو ہم نے تقریر کیا ہے اس کے متعلق آپ کو سمجھ آئی یہ بات؟ اس کے متعلق کچھ سوال ہے پہلے یہ بتاؤ. جی اسی کے متعلق پوچھ رہا ہوں. نہیں, ابھی اس نہج البلاغہ کے متعلق ہم نے بات نہیں کیا. ابھی جو ہے ہم نے 3 دن سے ایک موضوع پہ بات کر رہے ہیں کہ جماعت عمریہ کے نزدیک نظریہ امامت کیا ہے. جماعت عمریہ کے نزدیک نظریہ امامت کیا ہے, وہ نہج البلاغہ کے روح سے ثابت نہیں کیا, ٹھیک ہے نا. اب بتاؤ اس کے متعلق آپ کی کیا سوچ ہے؟ آپ نے ہماری بات سنی, سمجھ آئی؟ جی سمجھ آئی. کیا سمجھ آئی مجھے بتائیں. ان کے نزدیک امام کوئی بھی بن سکتا ہے, کوئی بڑی بات نہیں ہے, کوئی منصوص اللہ نہیں, کوئی بھی بن سکتا ہے ان کے نزدیک. یہی بات ہم نے کہا کہ کوئی بھی بن سکتا ہے. مطلب ان کے نزدیک فاسق فاجر کوئی بن سکتا ہے, ظالم تلوار کے طور پر کوئی بھی بن سکتا ہے. ہاں شاباش. اور اچھا, اچھی بات ہے. صرف اتنی نہیں ہے, وہ جو بہت سارے ہم نے کہا کہ بہرحال. اب نہج البلاغہ کے متعلق کیا سوال ہے بتاؤ. جی نہج البلاغہ کے متعلق کیا سوال ہے آپ کا؟ جی اور سوال کرو نا بھائی. یہ نہیں بات. جی بہت شکریہ. اللہم صلی علی محمد. بھائیو اگر آپ مہربانی کرو, جس مسئلے کے متعلق ہم نے آپ کو تقریر کی ہے, 2-3 دن سے ہم نے محنت کی ہے, اس کے متعلق سوال کرو نا ہم سے, اس پہ اعتراض کرو. جی السلام علیکم, بات کریں. وعلیکم السلام. یہ انجینئر مرزا کے متعلق یعنی کہ اس کے 2 شبہات ہیں جو یہ کہتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام کے دور حکومت کے مطابق کہ جس طرح یعنی کہ شروع کے 3 خلیفاؤں کے دور میں جس طرح غربت تھی اور ناانصافی تھی معاشرے میں, اسی طرح امیر المومنین علیہ السلام کے دور میں بھی اسی طرح سے یعنی کہ فقر و فاقہ تھے اور یعنی کہ جنگی ماحول تھا. تو یہ کہتا ہے کہ ان تینوں کے دور میں اور مولا علی علیہ السلام کے دور میں کوئی فرق نہیں ہے, کیونکہ ان کے دور میں بھی اسی طرح سے لوٹ مار اور ناانصافی رائج تھی جس طرح پہلے 3 خلیفہ کی. ایک یہ, اور دوسرا یہ یعنی کہ انجینئر مرزا یہ بہت کہتا ہے ماتم کو یعنی کہ زیر بحث لاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ شیعوں کے پاس کوئی ماتم کے حوالے سے دلیل نہیں ہے, اور یعنی کہ مثال کے طور پہ جو یہ شیعہ کہتے ہیں کہ عائشہ نے اپنا چہرہ پیٹا, تو وہ بھی ایک ہی دفعہ اس نے پیٹا اور یعنی کہ اس نے کہا کہ یعنی کہ اس نے اپنی نادانی میں پیٹا ہے. تو اس طرح وہ ماتم کو بھی کافی زیر بحث لاتا ہے شیعوں کے حوالے سے, اور یعنی کہ اس طرح شیعوں کو ملائن کرتا ہے کہ ماتم سے یعنی کہ دوسرے لوگ بھی اسلام کو برا کہہ رہے ہیں اور ماتم کی کوئی دلیل نہیں. سمجھ میں آیا. ابھی آپ اب جس موضوع پہ ہم نے محنت کی بات کی ہے وہ تو آپ کو اس کے متعلق آپ کچھ کہہ نہیں رہے. نہیں, میرا پہلا سوال تو اسی متعلق ہے نا کہ یعنی کہ جس طرح شروع کے 3 خلفاء کے دور میں ناانصافی جماعت عمریہ, ہم نہ صرف نظریے پہ بات کر رہے ہیں بھائی, ہم ابھی صرف نظریے کے حد تک ہیں. عمل کیسا رہا ہے وہ اور بات ہے. امیر المومنین علیہ السلام کے زمانے میں ان کا عمل کیسا تھا, ابو بکر عمر کا عمل. یہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے نزدیک ان کی خلافت شرعی ہے, جماعت عمریہ کے نزدیک. تو ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ثابت کریں کہ ان کی خلافت شرعی ہے, یہ تو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ابھی صرف نظریے کی حد تک بات ہو رہی ہے, نظریے کے حد تک. ان کا ہم اشکال بہت سارے لوگوں کے, سوال بہت سارے لوگوں کے ہیں, لیکن وہ ہمارا موضوع نہیں ہے. ہمارا موضوع یہ ہے کہ ان کا عقیدہ کیا ہے, امامت کے متعلق ان کا کیا نظریہ ہے, کیا کانسیپٹ ہے, ہمارے نزدیک کیا کانسیپٹ ہے. سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ جی. تو اور وہ یہ بھی کہتا ہے کہ اگر امامت اتنا ہی اہم کانسیپٹ ہے تو اللہ نے قرآن میں ایک واضح یعنی کہ کیوں نہیں کہہ دیا کہ یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. تو وہی بات ہے نا, یہ تہمت ہے اللہ تعالیٰ پر. اگر ایسا ہے وہی قبح, ہم کہتے ہیں وہی قبح جو تم ایک چرواہے کو اگر کرے وہ کام تو کہیں گے کہ یہ چرواہا جو ہے غدار ہے, تو وہی تم اللہ سے نسبت دے رہے ہو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت دے رہے ہو. ٹھیک ہے نا جی, فرمائیے. جی ایک کو جلدی سے سوال ہے, آپ ناراض نہیں ہوئے. حضرت علی علیہ السلام کا تو وہ آپ کا جو پچھلا سوال تھا انبیاء جو باپ بیٹے نبی تھے بہت سارے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سب سے نسل سے سارے نبی چلے ہیں,
नो 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 वेट 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 जो नबी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के नस्ल से चले हैं उनमें भी क्या बादशाहत का आपको शुभ हुआ है नहीं हुआ कि वो भी कहीं बादशाह नहीं है? सर हुजूर वो अलग मामला है ना, अगर वहां नहीं है तो यहाँ भी नहीं होनी चाहिए ना, वो भी तो नबी थे, उनकी भी विरासत थी, उनकी भी वसायत बाप बेटे की थी। आपके सामने ज्यादा बोल नहीं सकता, आप शेख हैं हमारे। एक मेरा नाम फारूक है, मगर एक सवाल है आखिरी पे दूसरे लोग बात कर लेंगे। हजरत फारूक आप तो शिया तो नहीं है ना? नहीं शिया तो फारूक नाम नहीं रहा, पता चल गया कि आपके दिल में कुछ गड़बड़ है। अच्छा ये बताओ यार फारूक साहब, आप हमारे भाई हैं, खुदा जानता है मैं आप लोगों से दुश्मनी नहीं रखता, आप ये ना समझें, हमारे दोस्त हमारे भाई। आप मुझे ये बताएं, यही नहीं आलिम को छोड़िए, आप अब ईमानदारी से बताइए कि अभी जो आपने कहा कि अगर अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम से बेटे को मिलता है इमाम हसन अलैहिस्सलाम को, भाई को मिलता है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को, बेटे को मिलता है इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम को, ये बाप बेटे से चला है, खानदान में चला है, तो आप अनबिया के मुतालिक क्या कहते हैं? शेख वो एक अलग लड़ी है ना, वो क्या अलग है, क्या है वो नबूवत है ना शेख, वो नबूवत है, ये नबूवत वो भी अल्लाह की जानिब से खिलाफत है, अल्लाह की जानिब से खिलाफत है, वो अल्लाह की जानिब से एक मनसब है, ये भी अल्लाह की जानिब से मनसब है। हमारे ये उम्मत भी अनबिया होते अगर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातम ना होते, ये भी एक इलाही ओहदा है, वो भी इलाही ओहदा है। जी मैं अदबन अर्ज करता हूँ, मैं आपके सामने बात नहीं कर सकता, मैं आपसे बहुत मतलब अल्लाह माफ फरमाए, सिर्फ एक नुक्ता मोतरजा है जो मैं असल सवाल कर लूँ, इस दोनों का इकट्ठा आप जवाब दे दीजिएगा ऑनलाइन, और फिर मैं इंशाल्लाह बाद में भी करेंगे।